الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على خاتم النبيين، أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا. سورہ کاف کی 28ویں آیت ہے، جس کا ترجمہ یہ ہے: جو لوگ صبح و شام اپنے پروردگار کو پکارتے اور اس کی خوشنودی کے طالب ہیں، ان کے ساتھ صبر کرتے رہو، تمہاری نگاہیں ان میں سے گزر کر اور طرف نہ دوڑے کہ تم آرائش زندگانی دنیا کے خواہشگار و خواستگار ہو جاؤ۔ سبحان اللہ، جیسے کہ پہلے غریب اور مسکین و خستحال لوگوں کے ساتھ نرمی کرنے، ان پر شفقت و احسان کرنے، ان کے تواضع کرنے کے بارے میں اللہ پاک کا بیان، اللہ کی طرف سے امر آ گیا تھا، وَخْفِضْ جَنَاحَكَ لِلْمُؤْمِنِينَ، یہ فرمایا گیا تھا۔ تو آج جس آیت کو ہم پڑھ رہے ہیں، یہ بھی ایسے مسکین غریب لوگوں کی دلداری کے لیے اللہ پاک کی طرف سے آیت نازل ہوئی ہے۔ مکہ کا رئیس عینہ بن حسن فزاری آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ سلمان فارسی رضی اللہ عنہ بیٹھے ہوئے تھے، اور بھی چند فقراء صحابہ بیٹھے ہوئے تھے۔ عینہ نے کہا کہ ہمیں آپ کے پاس آنے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے یہی لوگ مانے ہیں، آپ ان کو اپنی مجلس سے ہٹا دیا، کم از کم ہمارے لیے علیحدہ مجلس بنا دیں، ان کے لیے الگ۔ تو وصبر نفس کا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کا مشورہ قبول کرنے سے منع فرمایا گیا اور کہا کہ آپ ان کے پاس ہی اٹھنا بیٹھنا رکھیں۔ اس کی وجہ جو بیان کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ جو لوگ صبح و شام اللہ کی عبادت خصوصیت کے ساتھ کرتے ہیں اور ان کو اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی مطلوب نہیں ہوتا ہے، یعنی اخلاص تام ہوتا ہے، نہ دنیا میں نہ آخرت میں، تو اس وجہ سے ان کے ساتھ رہنے کا فرمایا کہ ان کا معاملہ چونکہ اللہ کے ساتھ خاص ہے، سب کچھ اللہ کے لیے کر رہے ہیں، لہٰذا ان کے ساتھ بھی تو آپ خاص معاملہ رکھیں، اور وہ یہی ہے کہ ان کی طرف ملتفت ہوں، کسی اور طرف ملتفت نہ ہو ان کو چھوڑ کر۔ اب سوال یہ ہوتا ہے، اگر مشرکین کا مشورہ مان لیا جاتا، ان کے لیے الگ مجلس کام ہو جاتی، ممکن ہے کوئی اسلام کی بات سن لیتے تو قبول بھی کر لیتے، تو ایسا کیوں کر دیا گیا؟ اصل میں ایسے سوال وساوس کے علاج ہوتے ہیں۔ شیطان جو وساوس ڈالتا ہے نا انسان کے دل میں، ورنہ کہاں قرآن کی بات ہو، کہاں ہماری سوچ، سوال ہی نہیں پیدا ہو سکتی، اس کے کوئی حیثیت ہی نہیں ہے اس کے مقابلے میں۔ لیکن وہ اس وجہ چونکہ تنگ کرتا رہتا ہے، تو اس وجہ سے اس کے جواب علماء کرام دے دیتے ہیں تاکہ یہ وسوسہ انسان کے پاس نہ آئے، یعنی اس کی کوئی پرواہ نہ کرے۔ ایسی صورت میں چونکہ ایسے لوگ کے لیے ایک خصوصی اعزاز یہ بن جاتا، ان کے لیے علیحدہ مجلس قائم ہو جاتی، جس سے ان غریب مسلمانوں کی دل شکنی ہوتی۔ تو اللہ کے نزدیک یہ غریب مسلمان اتنے پسندیدہ تھے کہ اللہ نے ان کے دل شکنی اور حسن شکنی کو پسند نہیں فرمایا۔ یعنی یہ بنیادی بات تھی، چونکہ اللہ جل شانہ بہت قدردان ہے، اور اللہ پاک کو کسی چیز کی پرواہ نہیں، یعنی یہ کہ مجبور نہیں کسی چیز سے۔ جب یہ والی بات ہے تو اب ذرا غور کر لیں کہ جو حضرات سب کچھ چھوڑ کے اللہ کی طرف متوجہ ہے اور اس کے علاوہ کسی اور چیز کو نہیں چاہتے، تو اللہ پاک کا جواب کیا ہوگا؟ تو وہ سب کچھ چھوڑ چکے ہوتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ بھی ان کے لیے وہ باقی لوگ جو ان کے طرف یعنی کم نظر ڈالتے ہیں کہ کوئی کم ہے، تو ان کو اللہ پاک چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر یعنی ان کی اس یعنی جو غلط سوچ ہے اس کی تردید بھی کی گئی کہ ان کو کیا اختیار ہے کہ
غربت کی وجہ، کیونکہ غربت تو ایسی کوئی چیز نہیں ہے جو کمال اور جمال ہے اس کے خلاف، وہ تو ایک اور چیز ہے، معاشی بات ہے۔ اصل جو انسان کے اندر کے خصائل ہیں وہ تو ان کے شخصیت کی بنیاد پر ہوتے ہیں۔ تو یہاں پر یہ فرمایا گیا کہ مطلب اللہ جل شانہ کو ان لوگوں کا کوئی وہ نہیں۔ اسی قسم کی بات وہ اللہ پاک نے ایک اور موقع پہ فرمائی، عبس وتولی ان جاءہ الاعمی ما یدریک لعلہ یزکیٰ وذکر فتنفعہ ذکریٰ۔ تو اس وقت تو مجلس قائم ہو گئی تھی، ان اللہ پاک آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجلس ان کے لیے قائم فرمائی تھی، اور اس وقت ایک مخلص صحابی جو نابینا تھے وہ تشریف لائے۔ تو وہ مطلب انہوں نے سوال کیا، کوئی مسئلے کا پوچھا، تو آپ سے ہم کو اس وقت ناگوار ہوا کہ یہ تو اپنے ہیں تو کسی وقت بھی آ سکتے تھے، میں نے بڑے مشکل سے ان کو جمع کیا ہے، تو کیوں نہ مطلب ان کی بات پہلے میں مطلب کر لوں ان کے ساتھ، اگرچہ یہ بالکل دین کے لیے بات تھی، کیونکہ ان کے لیے خیر خواہی تھی کہ ایمان لے آئیں۔ تو اگرچہ یہ بھی ایک بات تھی کہ ایمان اعمال کے مقابلے میں زیادہ اہمیت کا ہے، تو ان کے ایمان کا سوال تھا، ان کے عمل کا سوال تھا، لیکن اللہ جل شانہ کے، جیسے میں نے عرض کیا کہ اللہ پاک کسی سے مجبور نہیں ہے، تو اللہ جل شانہ نے یہ پسند نہیں فرمایا کہ ان کی بات، ان کے لیے ایک مخلص صحابی کی بات چھوڑ دی جائے، لہذا اس انداز میں فرمایا عبس وتولی ان جاءہ۔ تو یہ ہمارے لیے بھی اس میں ایک پیغام ہے، اور پیغام ہے جیسے ہماری خانقاہ میں لوگ دور دور سے آتے ہیں تو وہ طالب ہوتے ہیں، وہ طالب ہوتے ہیں۔ اب مثال کے طور پر میں ایسے لوگوں کے پاس جاؤں جو طالب نہیں ہیں، تو ایک اچھا کام ہے، دعوت تبلیغ اسی کو کہتے ہیں کہ آپ ایک بات پہنچانے کے لیے جو ان کو نہیں سمجھ، مطلب آپ چلے جائیں۔ لیکن یہ لوگ جب آتے ہیں تو مطلب ان کو تکلیف ہوتی ہے کہ ہم آ گئے تھے اور یہاں پر نہیں تھے۔ اس وجہ سے اپنی خانقاہ کے کام کو اہمیت دینا، یہ عبس وتولی ان جاءہ الاعمی، یعنی اس کا جو دلیل ہے اس کے مطابق، کیونکہ طالب کی طلب کو پورا کرنا زیادہ ضروری ہے بمقابلہ جو طالب نہیں ہے ان کے پیچھے جانے کے۔ یعنی یہ بات بہت اہم ہے، لہذا اپنے کام کو چھوڑ کر دوسروں کے پیچھے جانا، ہوتے ہیں نا بعض حضرات وہ سمجھتے ہیں شاید یہ کوئی مدرسہ ہے، تو مدرسے میں ایک استاذ دوسرے استاذ کو اپنا سبق دے سکتا ہے، لیکن ایک پیر دوسرے پیر کو اپنا مرید نہیں دے سکتا، مطلب یہ کیونکہ اس کے ساتھ پورا ایک ہسٹری ہوتی ہے، وہ ہسٹری اس کو کیا معلوم ہوگی کہ اس کے ساتھ کیا معاملہ رکھا جائے، تو ظاہر اس کو نقصان ہوتا ہے، تو لہٰذا وہ چونکہ ایسا نہیں کر سکتا تو شیخ کو استاذ پہ قیاس نہ کیا جائے، ایک لحاظ سے استاذ کی طرح، لیکن یہ نہیں کہ ہر ساری چیزوں میں ہے، کیونکہ تربیت اور تعلیم میں یہی تو فرق ہے کہ تعلیم آپ کو ایک بچہ بھی دے سکتا ہے، کتاب بھی دے سکتا ہے، ہاں جی خود سے بھی حاصل کر سکتے ہیں، لیکن تربیت وہ انسان خود سے حاصل نہیں کر سکتا، کتاب سے حاصل نہیں کر سکتا، ہاں جی اس کے لیے شیخ کا ہونا ضروری ہے۔ ان چیزوں کے نہ جاننے کی وجہ سے بعض لوگ کنفیوز ہوتے ہیں اور خود بھی پریشان ہوتے ہیں، دوسروں کو بھی پریشان کرتے ہیں۔ اللہ جل شانہ ہم سب کو سب جو حق ہے اس کو سمجھنے کی، اس کے مطابق اپنے آپ کو بدلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔